نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث کو اس انداز سے جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو۔ احادیث کی تعداد 2000 سے کم ہے، اور کتاب کے مؤلف نے کتاب کو کئی ایک مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ وہ تقریباً 10 مقاصد ہیں۔ ان میں سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم 7واں مقصد پڑھ رہے ہیں، اور وہ امامت و خلافت کے بارے میں ہے اور حکومتی معاملات کے بارے میں ہے۔ اور اس وقت جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، 7ویں مقصد میں پھر کئی ایک کتب ہیں۔ ان کتب میں سے جو پہلی کتاب ہے وہ ہے الامامۃ العامہ و احکامھا، کہ عام امامت و خلافت اور اس کے احکام، اور اس میں پھر 9واں باب ہے، باب الحفاظ علی الجماعہ، کہ اتحاد اور یکجائی کی حفاظت کرنا، یعنی کہ کوشش کرنا کہ مسلمان ایک رہیں، ان میں اتحاد برقرار رہے اور ان میں اختلافات پیدا نہ ہوں۔ یہ ہے الحفاظ علی الجماعہ، مسلمانوں کے اتحاد کو اور مسلمانوں کی یکجائی کو اس کی حفاظت کرنا اور اسے بکھرنے سے بچانا۔ یہاں پہ ایک اشارہ یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد کا نام ہے مقصد الامامہ، مقصد نمبر 7 ہے امامت کے بارے میں۔ امامت پھر کس کو کہتے ہیں؟ خلافت وغیرہ کو، حکمرانی کو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا تو آپ تمام صحابہ کرام کو امام کہیں، ابو بکر صدیق بھی امام، عمر بھی امام، عثمان بھی امام، علی بھی امام، حسن بھی امام، حسین بھی امام، معاویہ بھی امام، اور یا پھر کسی کو بھی امام نہ کہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ان لوگوں کے اثرات اتنے زیادہ ہیں جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں، کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جناب علی کے نام کے ساتھ امام کہتے ہیں، حسن کے نام کے ساتھ امام کہتے ہیں، حسین کے نام کے ساتھ امام کہتے ہیں، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان کے نام کے ساتھ امام نہیں کہتے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سوچ ہے۔ سوچ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے عداوت رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر و عثمان کو خلافت کا حق نہیں تھا، انہوں نے قبضہ کیا تھا، ظالم تھے، اور خلافت حق ہے صرف جناب علی اور ان کی اولاد کا۔ اس لیے جناب علی امام ہیں، یعنی کہ خلیفہ برحق، اور حسن امام ہے، خلیفہ برحق، حسین امام ہے، خلیفہ برحق، چاہے ان کو امامت ملی یا نہیں ملی، لیکن حق انہی کا ہے، اور ابو بکر و عمر عثمان کا حق نہیں ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ وہ لوگ امام کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ 1387 1387 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ عن ابن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں،
دخلت علی حفصہ کہ میں حفصہ کے پاس گیا. حفصہ کیا لگتی ہیں عبداللہ بن عمر کی؟ ان کی بہن ہیں. دونوں جناب عمر کی اولاد میں سے ہیں، عبداللہ اور حفصہ. اور حفصہ ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم اور مومنوں کی ماں ہونے کا اعزاز اور شرف بھی رکھتی ہیں. تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حفصہ کے پاس گیا. وَنَسْوَاتُهَا تَنْطُفُ، جب کہ ان کی چوٹیاں، ان کی مینڈیاں پانی کے قطرے ٹپکا رہی تھیں، یعنی کہ ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی کہ ایسے جیسے غسل کر کے باہر نکلی ہوں. اور یہ لفظ ہے نسواتها، آخر میں جا کے تذکرہ آئے گا اس بات کا کہ نسوات لفظ جو ہے یہ وہم ہے، کسی راوی کو غلط فہمی لگی ہے، اس نے لفظ بول دیا ہے. درست لفظ وہ ہے جو آخر میں بیان ہوگا. اور یہ بھی ائمہ حدیث کی بہت بڑی خدمت ہے کہ وہ ایک حدیث کو کئی راویوں سے لیتے ہیں، اور اگر کسی ایک راوی نے کسی لفظ میں غلطی کی ہوتی ہے تو خبردار کر دیتے ہیں کہ صحیح لفظ وہ نہیں ہے جو اس راوی نے بولا ہے، بلکہ صحیح لفظ کوئی اور ہے. تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دخلت علی حفصہ کہ میں حفصہ کے پاس گیا. وَنَسْوَاتُهَا تَنْطُفُ، جب کہ ان کی مینڈیوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. قلت، میں نے کہا، قد کان من امر الناس ما ترینا، لوگوں کے معاملے میں سے وہ ہوا ہے جو تم دیکھ رہی ہو. یعنی کہ لوگوں کا معاملہ تمہارے سامنے ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں میں کیا ہو رہا ہے آج کل، وہ تمہارے سامنے ہیں، تم اسے جانتی ہو. فلم یجعل لی من الامر شیء، پس میرے لیے معاملے میں سے کچھ بھی نہیں رکھا گیا، میرے لیے معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ آج کل جس موضوع کے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، وہ بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن مجھے اس معاملے میں شریک نہیں کیا گیا. یہ معاملہ کیا تھا؟ اس بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ خلافت کا معاملہ تھا کہ خلیفہ کون بنے گا، اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. اور دوسری رائے یہ ہے کہ جناب عثمان بن عفان کے قاتلوں سے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اس معاملے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہونے والی تھی. تو عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ قد کان من امر الناس ما ترینا، کہ لوگوں کے معاملے میں سے وہ کچھ ہے جو تم دیکھ رہی ہو. فلم یجعل لی من الامر شیء، میرے لیے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا، یعنی کہ مجھے اس میں شریک نہیں کیا گیا. فقالت، تو ام المومنین حفصہ فرمانے لگیں، الحق، آپ ان لوگوں سے ملیں، ان کے پاس جائیں. فإنہم ینتظرونک، کیونکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، آپ جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، معاملے میں شریک ہوں اور اپنا مشورہ وغیرہ دیں. فقالت، تو جناب حفصہ نے کہا، الحق، آپ ان لوگوں سے ملیں، ان تک پہنچیں. فإنہم ینتظرونک، کیونکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وأخشى، اور مجھے خطرہ ہے، ان یکون فی احتباسک عنہم فرقہ، کہ آپ کے ان سے لیٹ ہونے میں اختلاف ہوگا، یعنی کہ اگر آپ ان سے لیٹ ہوں گے تو وہاں پہ اختلاف پیدا ہو جائے گا، معاملہ بگڑ جائے گا. واخشا، مجھے خطرہ ہے، ام المؤمنین حفصہ کہہ رہی ہیں، ان یکونا، کہ ہوگا، کیا ہوگا، وہ آخر میں فرقہ، اختلاف ہوگا. کب؟ فی احتباسک عنہم، جب آپ ان سے لیٹ ہو جائیں گے، ان سے پیچھے رہیں گے اور ان کی طرف نہیں جائیں گے. فلم تدعہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حفصہ نے انہیں، یعنی کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، انہیں نہیں چھوڑا، حتیٰ ذہب، یہاں تک کہ وہ چلے گئے. یعنی کہ حفصہ میرے پیچھے لگی رہیں، مجھے آمادہ کرتی رہیں، ترغیب دیتی رہیں، حتیٰ کہ میں پھر چلا گیا. فلم تدعہ، تو حفصہ نے انہیں نہیں چھوڑا، حتیٰ ذہب، یہاں تک کہ وہ چلے گئے. فلما تفرق الناس، جب لوگ الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، تو خطب معاویہ، تو معاویہ نے خطبہ دیا،
یہ معاویہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو بعد میں ہمارے 5ویں خلیفہ بنے، بلکہ 6ٹھے خلیفہ بنے، کیونکہ 5ویں حسن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6ٹھے ہیں معاویہ، اور یہ ابو سفیان کے صاحبزادے ہیں۔ ابو سفیان بھی صحابی ہیں، جناب معاویہ بھی صحابی ہیں، اور ان کی بہن ام حبیبہ وہ بھی صحابیہ ہیں، اور نبی علیہ السلام کی وائف ہیں اور ہماری ماں ہیں۔ فلما تفرق الناس، جب لوگ الگ ہو گئے تو خطب معاویہ، تو جناب معاویہ نے خطبہ دیا، قال، کہا، من کان یرید ان تکلم فی هذا الامر فلیطلع لنا قرنہ، جو چاہتا ہے کہ ان یتکلم، وہ کلام کرے، گفتگو کرے، فی هذا الامر، اس معاملے میں، فلیطلع، پس چاہیے کہ وہ ظاہر کرے، لنا، ہمارے لیے، قرنہ، اپنا سر، یعنی کہ وہ اپنا سر اٹھائے، سر اٹھا کے بات کرے، کھل کے بات کرے، سامنے آئے۔ من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، جو چاہتا ہے کہ اس معاملے میں کلام کرے، گفتگو کرے، پس چاہیے کہ وہ ہمارے لیے اپنا سر ظاہر کرے، وہ کھل کر ہمارے سامنے آئے، وہ سر اٹھا کر بات کرے، یعنی لیطلع، ظاہر کرے، لنا، ہمارے لیے، قرنہ، یعنی کہ اپنے سر کو، مراد یہاں پہ سر ہے، فلنحن احق بہ، پس یقیناً ہم زیادہ حقدار ہیں، بھی اس معاملے کے، منہ، اس سے بھی، ومن ابیہ، اور اس کے باپ سے بھی، یعنی کہ ہم اس سے بڑھ کر اور اس کے باپ سے بڑھ کر حقدار ہیں اس معاملے کے۔ یہاں پہ تھوڑا سا رکنا ہوگا کہ یہ کس کو مراد دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں جناب معاویہ۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ جناب معاویہ بات کر رہے ہیں حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کی، بدلہ لینے کی، چاہتے ہیں جناب عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جائے، اور کہنے یہ بتا رہے ہیں کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ معاملہ اٹھاؤں اور جناب عثمان کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے جو بھی کوششیں کر سکتا ہوں وہ کروں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جناب معاویہ بات کر رہے ہیں خلافت کی اور امارت کی، کہ خلافت پہ ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، اور جس کو اعتراض ہے وہ سامنے آئے، کھل کے بات کرے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں خلافت کے، امارت کے، بادشاہت کے، حکمرانی کے، اس سے جو اعتراض کرے اس سے بڑھ کر اور اس کے باپ سے بھی بڑھ کر۔ اگر ہم یہ مراد لیں کہ جناب معاویہ گفتگو کر رہے ہیں امارت و خلافت کے بارے میں، تو پھر وہ تنقید کس پہ کر رہے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ہیں، انہوں نے فتح الباری میں کہا ہے کہ کہا جاتا ہے، کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ کہا جاتا ہے، ان کے پکی بات نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب معاویہ یہاں پہ مراد لے رہے ہیں جناب علی کو، اور اشارہ کر رہے ہیں حسن و حسین کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی کہ ہم خلافت و امارت کے حقدار ہیں، حسن سے بڑھ کر، حسین سے بڑھ کر، اور ان کے باپ سے بھی بڑھ کر۔ وہ کون ہے؟ جناب علی۔ لیکن یہ رائے غلط ہے، کیونکہ جناب معاویہ نے جناب علی کے زمانے میں کبھی بھی امارت و خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ان سے ایسے اقوال ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ علی اس معاملے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک یہ قول سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کے، کہ ابو مسلم کہتے ہیں کہ وہ معاویہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، انت تنازع علی انت مثلہ، آپ جناب علی سے اختلاف قائم کیے ہوئے ہیں، کیا آپ جناب علی کی طرح کے ہیں کہ آپ کا وہی مقام ہے، کہ آپ کی وہی شان ہے؟ فقال معاویہ، تو جناب معاویہ نے کہا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، انی لا اعلم، میں یقیناً جانتا ہوں، ان علی افضل، علی افضل ہیں، وحق بالامر،
اور خلافت و امارت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَٰكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن کیا تم یہ نہیں جانتے ان عثمان قتل مظلوما، کہ عثمان قتل ہوئے ہیں بطور مظلوم، وَأَنَا ابن عَمِّهِ، اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، وَأَنَا أَطْلُبُ بِدَمِهِ، میں ان کے خون کا بدلہ چاہتا ہوں۔ فَأْتُوا عَلِيًّا، تم علی کے پاس جاؤ، فَقُولُوا لَهُ، ان سے کہو، فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتْلَةَ عثمان، وہ میرے حوالے کر دیں عثمان کے قاتل رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، وَأُسَلِّمُ لَهُ الْأُمُورِ، اور میں جناب علی کے حوالے کر دوں گا وہ امور جو میرے پاس ہیں، یعنی کہ شام کے اوپر میری حکومت ہے آج کل، تو میں جناب علی کے حوالے کر دوں گا شام، یعنی کہ میرا مطالبہ کیا ہے؟ جناب عثمان کے قاتل۔ فَأَتَوْا عَلِيًّا، تو جناب علی کے پاس آئے، فَكَلَّمُوهُ، ان سے گفتگو کی، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، تو جناب علی نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وَلَمْ يَدْفَعِ الْقَتْلَ، اور قاتل جناب معاویہ کے حوالے نہیں کیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاویہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ خلیفہ ہیں، نہ ہی کبھی جناب علی سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ خلافت میرے حوالے کریں، بادشاہت میرے حوالے کریں، اور ان کو پختہ یقین تھا اس بات پہ کہ جناب علی جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ افضل بھی ہیں اور خلافت بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ ان کے قاتل میرے حوالے کیے جائیں، اور یہ قاتل بڑی چلاکی کے ساتھ جناب علی کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے، اور جناب علی بھی اس معاملے میں قصوروار بالکل نہیں ہے۔ ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، ہم انہیں بھی اس معاملے میں ذمہ دار قرار نہیں دیتے۔ وہ چاہتے تھے کہ معاملات میرے ہاتھ میں اچھی طرح آ جائیں، پورا کنٹرول سنبھال لوں، پھر قاتل پکڑوں گا، ان کی اپنی ایک رائے تھی۔ تو بر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ مراد لیا جا رہا ہو کس کو؟ جناب علی کو اور حسن و حسین کو۔ جب جناب امیر معاویہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آئے، بس یقیناً ہم اس معاملے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہیں، تو اس سے مراد جناب علی نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، دوسرا قول جو حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے فتح الباری میں کہ اس سے پھر مراد اور کون ہو سکتا ہے، کہتے ہیں وکیلا، یہ بات بھی کہی جاتی ہے، یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہی جاتی ہے، ان کی پکی بات نہیں ہے۔ کیا کہی جاتی ہے؟ کہ جناب معاویہ یہاں پہ مراد دے رہے ہیں حضرت عمر کو، جناب عمر کو، اور اشارے کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر کو کہ بھئی تم نے اعتراض کرنا ہے تو سامنے آؤ، ہم تم سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، تمہارے باپ عمر سے بھی زیادہ، یہ مطلب بنا۔ یعنی کہ حافظ ابن حجر یہ قول نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وفیہ بعد، یہ قول ماننا ممکن بڑا بعید قول ہے، بڑی دور کی کسی نے چھوڑی ہے۔ کیوں؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ کَانَ يُبَالِغُ فِي تَعْظِيمِ عمر، معاویہ جو تھے جناب عمر کے احترام میں، ان کی عزت کرنے میں، ان کی تعظیم میں مبالغہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کی عزت کرتے تھے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر عبداللہ بن عمر کو آپ دیکھ لیں، وہ کیا ہے؟ بے ضرر انسان ہے، انہوں نے جناب معاویہ کی بھی بیعت کی، ان کے بیٹے یزید کی بھی بیعت کی، اور جب یزید کے خلاف لوگوں نے بغاوت کرنا چاہیے تو لوگوں کو بغاوت سے روکتے رہے۔ یعنی کہ عبداللہ بن عمر میں ایسی کچھ چیز تھی نہیں کہ وہ خلافت و امارت کا مطالبہ کرتے ہوں یا اس کام کے لیے سامنے آنے والے ہوں، ان کو ایسے امور سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو اس لیے جناب معاویہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کے اوپر تنقید کریں جب ان کو دلچسپی نہیں ہے امارت و خلافت سے۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوگا پھر کس کو مراد لے رہے ہیں؟ وہ عام گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اس روایت میں جس معاملے کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ جناب عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا نہیں ہے بلکہ معاملہ چل رہا ہے امارت و خلافت کا، اگر ہم یہ مفہوم مراد لیں تب بھی وہ مراد نہ جناب علی کو لے رہے ہیں، نہ جناب عمر کو، نہ حسن و حسین کو اشارے کر رہے ہیں، نہ جناب عبداللہ بن عمر کو، عام بات کر رہے ہیں جو اس زمانے کے لوگ رہ گئے تھے۔ ان میں سے اگر کوئی ایسا تھا کہ جو اعتراض کرنے والا ہو تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اس کی طرف اشارے کر رہے ہیں، کسی خاص آدمی
کو ذہن میں رکھے بغیر اس قسم کے جو چند ایک لوگ ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اس معاملے میں کلام کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے سامنے آئے، یقیناً ہم اس سے بھی زیادہ اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس معاملے کے حقدار ہیں۔ ایک محاورے کے طور پہ جملہ بولا گیا ہے۔ جی ہاں، قال حبیب بن مسلمہ، اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ جو میٹنگ چل رہی تھی نا، تو یہ میٹنگ کس کے بارے میں تھی؟ کچھ نے کہا کہ یہ وہی میٹنگ تھی جو جناب علی اور جناب معاویہ کے گروپوں کے مابین ہوئی تھی لڑائی کے بعد۔ کون سی لڑائی؟ صفین کی لڑائی۔ اس لڑائی کے بعد طے ہوا تھا کہ آپس میں مذاکرات ہوں گے، تو اس مذاکرات کے بعد یہ گفتگو کی ہے جناب امیر معاویہ نے۔ تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہاں پہ جو دوست میرے ساتھ الوافی کے دورے میں شریک ہیں، یقیناً بہت عظیم لوگ ہیں، تو ان کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا تاکہ ہر طرح کی غلط فہمی ختم ہو جائے کہ ایک کہانی بیان کی جاتی ہے۔ وہ کیا کہانی بیان کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب علی نے اپنی طرف سے مقرر کیا ابو موسیٰ اشعری کو مذاکرات کے لیے، اور جناب امیر معاویہ نے مقرر کیا تھا اپنی طرف سے عمرو بن عاص کو مذاکرات کے لیے۔ دونوں بیٹھے اور آخر میں ان کا اتفاق ہوا کہ جناب علی اور معاویہ دونوں کو ہم معزول کر دیتے ہیں، دونوں کو اقتدار سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب فیصلہ کرنے کی جب باری آئی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ممبر پہ چڑھے، اور ابو موسیٰ اشعری کس کے نمائندے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری کس کے نمائندے ہیں؟ جناب علی کے۔ ابو موسیٰ اشعری نمائندے ہیں جناب علی کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جناب علی کو خلافت سے ہٹا رہا ہوں، معزول کر رہا ہوں، ایسے ہی جیسے میں اپنی اس انگوٹھی کو اتار رہا ہوں۔ پھر انہوں نے انگوٹھی اپنی اتار دی۔ اس کے بعد اب عمرو بن عاص نے گفتگو کرنی تھی، اور یہ کس کے نمائندے ہیں؟ جناب معاویہ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی علی کو ہٹاتا ہوں جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا ہے، حالانکہ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ میں معاویہ کو ہٹاتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری کس کے نمائندے ہیں؟ علی کے، اور وہ علی کو اقتدار سے ہٹانے کا اعلان کر رہے ہیں، اور اتفاق ہوا تھا کہ دونوں باہر آ کے اپنے اپنے جو جس کے وہ نمائندے ہیں اس کو اقتدار سے ہٹانے کا اعلان کریں گے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے اعلان کر دیا، اتفاق کے مطابق وعدے پہ پکے رہے۔ کس کو ہٹا دیا؟ جناب علی کو۔ عمرو بن عاص کو چاہیے تھا کہ ہٹاتے کس کو؟ جناب علی کو، جناب امیر معاویہ کو، لیکن انہوں نے بھی یہ الفاظ کہہ دیے کہ میں بھی علی کو ہٹاتا ہوں، اور تائید کرتا ہوں ابو موسیٰ اشعری کی، اور اب اقتدار کس کے حوالے کرتے ہیں؟ معاویہ کے۔ یعنی کہ بقول اس کہانی کے کہ دھوکہ دیا۔ پھر شور شرابہ ہو گیا۔ اب ابو موسیٰ اشعری غصے سے وہاں نکل گئے، اور پھر وہ علی کی طرف نہیں گئے کوفہ، شرمندگی کی وجہ سے وہ کوفہ کی بجائے مکہ چلے گئے، کیونکہ عمرو بن عاص نے ان کو دھوکہ دیا تھا، اور عمرو بن عاص جو ہے وہ فاتحانہ طور پہ شام واپس آ گئے۔ یہ کہانی گھڑی گئی ہے، اور یہ کہانی بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں جناب عمرو بن عاص کی نفرت داخل کی جاتی ہے کہ دیکھیں کیسے دھوکہ دیا اس آدمی نے، جبکہ یہ من گڑت کہانی ہے، اور اس کہانی کو امام طبری اپنی کتاب تاریخ الطبری میں لے کر آئے ہیں۔ لیکن امام طبری کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہر واقعے کی سند بیان کر دی ہے، اور وعدے کر دیا کہ یہ کہانی مجھے کس سے ملی ہے۔ اب جن لوگوں سے ملی ہے ان کو چیک کرنا چاہیے، وہ چیک کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ کہانی جو ہے یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو مخنف، اور یہ مشہور و معروف وہ راوی ہے جو من گڑت قسم کی کہانیاں بیان کرتا ہے، اور اسی کے اوپر زیادہ تر رافضی لوگ صحابہ کرام کو دشمن اعتماد کرتے ہیں۔ اسی راوی سے ان کو ایسا مواد ملتا ہے جو صحابہ کرام کے خلاف استعمال ہوتا ہے، جبکہ جھوٹا شخص ہے یہ۔ اور صحیح بات کیا ہے، صحیح واقعہ کیسے ہے کہ عمرو بن عاص جو ہیں وہ ابو موسیٰ اشعری سے ملے،
اور کہا جی آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ میری رائے یہ ہے کہ علی جو ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ کے رسول اس وقت راضی تھے جب آپ فوت ہوئے۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ پھر میں اور معاویہ کہاں جائیں؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اگر تم سے علی مدد لیں تو اچھی بات ہے، اور اگر تم سے مدد نہ لیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر اسی پہ گفتگو ختم ہو گئی۔ عمرو بن عاص جو ہے معاویہ کے پاس چلے گئے اور ابو موسیٰ اشعری علی کے پاس آ گئے، اور وہ جو کہانی گھڑی گئی تھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں کون ہے؟ ابو مخنف، اور وہ کون ہے؟ کذاب، جھوٹے شخص ہیں۔ اور ویسے بھی ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کی کیا جرأت ہے کہ وہ خلیفہ وقت کو معزول کرنے کا اعلان کر دیں؟ یہ تو ان کو اختیار ہی نہیں ملا اس چیز کا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اور نہ امیر معاویہ کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو اقتدار سے ہٹایا جائے۔ اس کے بعد حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں، اور یہ حبیب بن مسلمہ کون ہیں؟ حبیب بن مسلمہ بن مالک الفہری، اور حافظ بن حجر نے لکھا ہے کہ حبیب بن مسلمہ جو ہیں یہ امیر معاویہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ تو حبیب بن مسلمہ بن مالک الفہری کہتے ہیں فَهَلَّا أَجَبْتَهُ، تو آپ نے انہیں جواب کیوں نہیں دیا؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر نے پوری بات بتائی نا، تو حبیب بن مسلمہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ نے امیر معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ یعنی کہ آپ نے کیوں نہیں جواب دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، جبکہ کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو حقدار ہیں خلافت کے، امارت کے۔ فَهَلَّا جب تو آپ نے ان کو جواب کیوں نہیں دیا؟ قال عبداللہ، تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے فَحَلَلْتُ حَبْوَتِي، میں نے اپنی گرہ کھول لی تھی، میں نے اپنی گرہ کھول لی تھی، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ، اور میں نے یہ کہنے کا ارادہ کر لیا تھا کیا کہ احق بہذا الامر منک، آپ سے زیادہ اس معاملے کا حقدار وہ لوگ ہیں من قاتلک، جنہوں نے آپ سے لڑائی لڑی، و اباک، اور آپ کے والد سے لڑائی لڑی، علی الاسلامی، اسلام پہ رہتے ہوئے، یعنی کہ آپ اور آپ کے والد اس زمانے میں کافر تھے، اور وہ لوگ آپ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، وہ آپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ فخشیت، تو میں ڈر گیا اس بات سے کہ ان اقول کلمۃً، کہ میں کوئی ایسی بات کروں تو تفرق بین الجمع، جو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، وتصفیق الدم، اور جو مسلمانوں کے خون بہانے کا سبب بن جائے، وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ، اور میری طرف سے اس کے علاوہ کوئی بات نقل کی جائے، یعنی کہ جو میں کہتا ہوں گا اس کی بجائے لوگ کچھ اور بنا لیں گے، بات کیا سے کیا بن جائے گی، اور افراتفری لوگوں میں پھیل جائے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ وَيُحْمَلُ عَنِّي، اور مجھ سے نقل کیا جائے، روایت کیا جائے، غیر ذالک، اس کے علاوہ، فذکرت، تو میں نے یاد کیا، ما اعد اللہ فی الجنان، میرے ذہن میں آ گیا، میں نے یاد کر لیا اس کو جو اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے، وہ اجر و ثواب جو اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے، کن کے لیے؟ جو صبر کریں۔ تو میں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ قال حبیب کہتے ہیں حفظت و عصمت، آپ محفوظ رہے اور آپ بچ گئے۔ کس سے؟ کسی قسم کی غلطی نہیں آپ نے کی، اور اگر آپ کہہ دیتے تو فتنہ پھیل جاتا، تو آپ محفوظ ہو گئے اور آپ بچ گئے۔ کس سے؟ فتنہ پھیلانے کے عمل میں شریک ہونے سے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ صبر کا مظاہرہ کیا، برداشت کا مظاہرہ کیا، اور ایسے الفاظ ادا نہیں کیے جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا اور مسلمان تقسیم ہو جاتے اور کوئی قتل و غارت شروع ہو جاتی۔ اچھا، آخر میں کیا ہے؟ قال محمود کہتے ہیں، اور محمود کون ہے؟ یہ امام بخاری کے دوسرے استاد،
یعنی کہ ایک امام بخاری کے استاد وہ ہیں جن سے امام بخاری نے پوری حدیث لی جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اور ایک امام بخاری کے ایک اور استاد ہیں، وہ کون ہے؟ محمود بن غیلان المروزی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ محمود کہتے ہیں عبد الرزاق سے حدیث لیتے ہوئے، امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، ان سے حدیث لیتے ہوئے کہتے ہیں وَنَوْسَاتُهَا، یعنی کہ اوپر لفظ کیا آیا تھا پہلی لائن میں کہ دخلت علی حفصہ وَنَسْوَاتُهَا، تو یہ یہاں پہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں نہیں، صحیح لفظ وہ ہے جو دوسرے شیخ نے مجھے بتایا، وہ کیا ہے؟ نوساتها، اور نوسات کس کو کہتے ہیں؟ میڑیوں کو، چوٹی کو، یعنی کہ میں حفصہ کے پاس گیا، اپنی بہن حفصہ کے پاس، جبکہ ان کے بالوں کی چوٹیوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، ان کی میڑیوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ یہ روایت آپ لوگوں نے سن لی ہے۔ اس روایت کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں، غلط انداز میں پیش کرتے ہیں وہ لوگ جو جناب امیر معاویہ کے دشمن ہیں، اور ان میں سے ایک وہ ہیں جو علی مرزا کے نام سے مشہور ہیں۔ میں ان کو یہ تو نہیں کہتا کہ امیر معاویہ کے دشمن ہیں، وہ تو میں نے عام لفظ بولا ہے، لیکن بہرحال ان کا رویہ جناب امیر معاویہ کے بارے میں اچھا نہیں ہے، اور دیگر کئی صحابہ کرام کے بارے میں بھی اچھا نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ان کو سنتے ہیں، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اس آدمی کو نہ سنا جائے، کیونکہ جس آدمی کا کئی صحابہ کرام کے بارے میں رویہ اچھا نہیں ہے، اس سے آپ خیر کی امید نہ رکھیں۔ جس میں یہ جرأت ہو کہ صحابہ کرام کے بارے میں غیر مناسب الفاظ استعمال کرے اور صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہوئے خوشی محسوس کرے، تو اس کی گفتگو سننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی وہ عالم دین نہیں ہے، وہ عربی نہیں جانتے، ہاں لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے، اس وجہ سے وہ گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ باقاعدہ عالم دین نہیں تو غلطی بھی کر جاتے ہیں، اور پھر وہ غلطی بہت بڑے فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بھی ان کا انداز بہت عجیب ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے پیش کر رہے ہوتے ہیں اس روایت کو جیسے امیر معاویہ جناب عمر کے دشمن تھے اور عبداللہ بن عمر کے دشمن تھے، جبکہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی ہے حافظ ابن حجر کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ معاویہ مراد لے رہے تھے جناب عمر کو، اور پھر حافظ ابن حجر نے خود ہی کہہ دیا کہ لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ امیر عمر کی معاویہ بہت عزت کرتے تھے، وہ تو جناب علی کی بھی عزت کرتے تھے، اختلاف اپنی جگہ پہ۔ تو اس لیے اس روایت کا غلط استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک دو لفظ کہنا چاہوں گا تاکہ کبھی بھی ہم ان کے خلاف کسی قسم کی مجلس کا حصہ نہ بنیں۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جسے السنہ میں امام خلال لے کر آئے ہیں، اور سند اس کی صحیح ہے کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کون افضل ہے، معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو فرمانے لگے امام احمد بن حنبل معاویہ تو افضل، معاویہ افضل ہیں، لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے برابر کا کسی کو بھی نہیں سمجھتے، کوئی جتنا بھی بڑا، عمر بن عبدالعزیز یقیناً بہت بڑے ہیں، بہت اچھی شہرت ہے ان کی، بہت عظیم حکمران تھے، عادل حکمران تھے، لیکن امام احمد نے اصول بیان کر دیا کہ صحابی کے مقابلے میں ہم کسی کو بھی نہیں سمجھتے۔ پھر امام احمد نے دلیل دی، کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، خیر الناس قرنی، کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ پھر یہی امام خلال اپنی کتاب السنہ میں یہ الفاظ لے کر آئے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا خال المؤمنین، معاویہ مومنوں کے کیا لگتے ہیں؟ خال لگتے ہیں، کیا مطلب؟ ماموں لگے۔ اور ایسے ہی حس عائشہ کے الفاظ ہیں جو آئے ہیں کس کتاب میں؟ المنتقى من کتاب طبقات لبی عروبہ، اور اس کی بھی سند صحیح ہے
وہ کہتی ہیں کہ میں مسلسل دیکھتی رہی لوگ کیا کر رہے ہیں فتنے کے ایام میں، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت ام المومنین عائشہ کہہ رہی ہیں، ام المومنین عائشہ کہہ رہی ہیں۔ ایسے عبداللہ بن مبارک جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کون افضل ہیں، معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا کہ معاویہ کے نتنوں میں، یہ نتنا یہ بھی نتنا، معاویہ کے نتنوں میں جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہوئے مٹی پڑی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اور امام معافیٰ بن عمران، جتنے اقوال آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ مستند کتب میں آئے ہیں۔ معافیٰ بن عمران جو ہیں یہ 185 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز؟ تو کہنے لگے کیا تم ایک صحابی کو ایک تابعی کے برابر کر رہے ہو؟ معاویہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور آپ کے صالح ہیں اور آپ کے کاتب ہیں، وہی لکھتے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ تو یہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ پاک و ہند میں کئی لوگ ان پہ بہت تنقید کرتے ہیں، اور اس روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی امیر معاویہ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ موضوع بہت لمبا ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 10، باب حکم من فرق امر المسلمین، اس کے بارے میں حکم جو مسلمانوں کے معاملے کو پارا پارا کر دے، مسلمانوں کو تقسیم کر دے۔ حدیث نمبر 1388، 1388 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ ان عرفجہ، روایت ہے عرفجہ سے، یہ عرفجہ صحابی ہیں اور ان کے والد کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ عرفجہ بن شریح بھی کہا گیا ہے، عرفجہ بن شراحیل بھی کہا گیا ہے، تو یہ کوفی ہیں، اشجعی ہیں، عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ کہہ رہے تھے، من اتاکم، جو تمہارے پاس آئے، وامرکم جمیع، جب کہ تمہارا معاملہ ایک ہو، تم متحد ہو اور تمہارے پاس کوئی آنے والا آئے، وامرکم جمیع، جب کہ تمہارا معاملہ متحد ہو، علی رجل واحد، ایک ہی آدمی پہ، تم سارے کے سارے ایک آدمی کی بیعت کیے ہوئے ہو، ایک آدمی کو خلیفہ مانتے ہو، اس کی قیادت میں متحد ہو، اس کی حکمرانی میں متحد ہو، تمہارے پاس آئے، وہ آنے والا کیوں آئے؟ یرید ان یشق عصاکم، وہ چاہتا ہو کہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا کر دے، تمہارے اتحاد کو کیا کر دے؟ لفظی معنی یہ ہے کہ وہ پھاڑ دے تمہارے عصا کو، مراد کیا لیا جاتا ہے؟ تمہارے اتحاد کو تقسیم کر دے۔ او یفرق جماعتکم، یا تمہارے اکٹھ کو الگ الگ کر دے، تمہارے اجتماع کو، تمہارے ایک ہونے کو، تمہاری وحدت کو تقسیم کر دے۔ فقتلوہ، تو تم اسے کیا کرو؟ قتل کر دو۔ اندازہ کیجیے آپ، آج مسلمان ممالک میں کیا ہے جی؟ جمہوریت، جس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک وزیر اعظم اور دوسری طرف کون ہوتا ہے؟ قائد حزب اختلاف، اپوزیشن لیڈر۔ اپوزیشن لیڈر کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کو اقتدار سے ہٹایا جائے، ایسے ہی ہے نا؟ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اب دوبارہ غور سے سنیں، دیکھیں کہ جمہوریت، یہی والی جمہوریت اسلام میں چل سکتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو تمہارے پاس آئے اس حال میں کہ تمہارا معاملہ ایک ہو، ایک ہی آدمی پہ، یرید، وہ چاہتا ہو، یشق عصاکم، کہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا کر دے، او یفرق جماعتکم، یا تمہاری وحدت کو تقسیم کر دے، فقتلوہ، تو اس کو قتل کر دو۔ غور کیجئے گا اس میں کیا حکمت ہے؟
کہ ایک آدمی کو قتل کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ پورا ملک تقسیم ہو جائے، اس کو جلدی سے اڑا دو۔ کیوں؟ تاکہ باقی سب لوگ ایک ہو کے رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، اپنے حکمران کی بات سنتے رہیں، مانتے رہیں۔ یہ آزادی کے نام پہ افراتفری قائم کرنا، آزادی کے نام پہ پورے ملک کو کھیل تماشا بنا دینا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان قریب فتنے ہوں گے اور غلطیاں ہوں گی، تو جو چاہے کہ اس امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، جب کہ مسلمان ایک ہوں تو اس کو فرمایا تلوار کے ساتھ اڑا دو، کائن من کان، وہ جو کوئی بھی ہو، جتنا مرضی بڑا عالم دین ہو، جتنا مرضی بڑا نیک ہو، جو بھی ہو، اس ایک کو اڑا دینا اس سے بہتر ہے کہ پورا ملک تقسیم ہو۔ اور جب پورا ملک تقسیم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو نعرے بڑے اچھے ہیں آزادی کے، لیکن جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کا جو ہے سکون جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سب کچھ دیکھیں تو یہ ہے جی اسلام کا نقطہ نظر ان چیزوں کے بارے میں۔ تو پتہ کیا چلا، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اتحاد مسلمانوں کا برقرار رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو ایک دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 1399 1389 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی سعید الخدری، روایت ہے جناب ابو سعید خدری سے جن کا نام ہے سعد بن مالک۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا بوئع لخلیفتین، جب دو خلیفوں کی بیعت کر لی جائے۔ کتنے خلیفوں کی؟ دو۔ فاقتلوا الآخر منہما، تو ان میں سے جو دوسرا جو ہے اس کو قتل کر دو۔ یعنی کہ یہ دیکھا جائے گا پہلے بیعت کس کی ہوئی ہے، جس کی پہلے بیعت ہوئی ہے اس کو زندہ رکھا جائے، دوسرے کو قتل کر دو تاکہ فتنہ ختم ہو، کیونکہ دونوں زندہ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ الا یہ کہ قتل کے بغیر فتنہ ختم کیا جا سکتا ہو تو ٹھیک ہے، اگر دوسرے کو گرفتار کرنا ممکن ہو اور اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، اس کی قوت کو ختم کر دیا جائے اور فتنہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ آدھے لوگ ادھر آدھے لوگ ادھر آپس میں لڑتے رہیں گے، امن و امان ختم ہو جائے گا۔ لوگوں پہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ آپ دیکھیں جن ممالک میں ایک حکمران نہیں ہوتا، جہاں پہ لڑائیاں جاری ہیں، تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ عام آدمی کو کام کرنے کے لیے کام نہیں ملتا، مزدور کو مزدوری نہیں ملتی۔ وہ چونکہ تقسیم ہے، کبھی لوگوں کی فیکٹریوں پہ یہ حملہ کر رہے ہیں اور ان سے تاوان مانگتے ہیں، ٹیکس مانگتے ہیں، اور کبھی وہ یہاں پہ امام نووی کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام نووی کہتے ہیں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ایک زمانے میں دو لوگوں کو خلیفہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، چاہے اسلام کی سرزمین تھوڑی ہو یا بہت زیادہ ہو۔ یعنی کہ بنیادی طور پہ پوری اسلامی دنیا میں کتنے خلیفہ ہونا چاہیے؟ ایک ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس کام کے لیے کسی کو قتل کریں، نہیں، آپ اس پہ صبر کریں اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے حکمران کی اطاعت کرتے رہیں اگر وہ مسلمان ہے تو، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو۔ یعنی کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے
اور آپ کہیں جی یہ احادیث تو ظاہر ہے کہ مسلمان حکمران کے لیے، اس کے لیے تو نہیں ہے، تو میں کہوں گا بالکل آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کافر حکمران جو ہے، غیر مسلم حکمران جو ہے، اس سے بغاوت کرنا، جو بغاوت دیگر مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ چند نوجوان اٹھیں، بغاوت کریں، 5 10 15 20 50 اور 1 کروڑ مسلمانوں کو مصیبت پڑ جائے، پولیس اور فوج 1 کروڑ مسلمانوں کو تنگ کرے، تو فائدہ تو نہ ہوا۔ جو چند ایک مساجد پہلے موجود تھیں ان کو گرا دیا جائے اس وجہ سے، ان پہ سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں اس وجہ سے۔ تو یہ ہے جی کہ جب 2 خلیفہ کی بیعت کر لی جائے ایک ہی زمانے میں، یعنی کہ تو ان میں سے جو دوسرا ہے اسے کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان تقسیم ہوں یا ایک ہوں، مسلمان متحد ہوں اور امن و امان سے رہیں، اللہ کی عبادت کریں، نمازیں قائم کریں، شریعت کو قائم کریں۔ باب نمبر 11، باب الانکار علی الامراء وترک قتالہم ما صلوا۔ باب کس بارے میں ہے؟ کہ حکمرانوں پہ انکار کرنا، اعتراض کرنا اور ان سے لڑائی نہ کرنا جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ اس باب کا مطلب یہ ہے کہ جب حکمران غلط کام کریں تو انہیں سمجھانا، لیکن ان سے لڑنا نہیں ہے جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ حدیث نمبر 1390 1390 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے کس سے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہیں، بیوی ہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہ قال، کہ بے شک آپ نے فرمایا، انہ، بے شک بات یہ ہے، ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے کہ یستعمل علیکم امراء، تم پہ کئی ایسے امیر مقرر کیے جائیں گے، تم پہ کئی ایسے حکمران بنائے جائیں گے، تم پہ کئی حکمران بنائے جائیں گے، فتعرفون وتنکرون، تم ان کے کئی کاموں کو اچھا جانو گے، وتنکرون، اور ان کے کئی کاموں کو غلط جانو گے۔ ان کے کئی کام تمہیں اچھے لگیں گے، کئی کام تمہیں برے لگیں گے، کئی کام ان کے شریعت کے مطابق ہوں گے، کئی کام شریعت کے خلاف ہوں گے۔ فمن کریہا، تو جو ناپسند کرے، کس کو؟ ان کے برے کاموں کو، جو ناپسند کرے ان کے برے کاموں کو، فقد بری'a، تو وہ کیا ہو گیا؟ بری ہو گیا، یعنی کہ اس سے روز قیامت سوال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دل کے ساتھ ان حکمرانوں کے غلط کاموں کو ناپسند کرتا ہے، ان کے اوپر راضی نہیں ہے، دل اس کا کوڑتا ہے۔ ومن انکر، اور جو انکار کرے، فقط سلم، تو وہ مکمل طور پہ محفوظ ہو گیا۔ انکار کیسے؟ زبان کے ساتھ یا دل کے ساتھ؟ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول ہے اسی حدیث کے راوی قتادہ کا، قتادہ بن دعامہ سدوسی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ من کرہ بقلبہ وانکر بقلبہ، جو ناپسند کرے ان کے برے کاموں کو اپنے دل کے ساتھ، اور ان پہ انکار کرے اپنے دل کے ساتھ، یعنی کہ زبان کے ساتھ نہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ناپسند کرے ان کے غلط کاموں کو اپنے دل کے ساتھ، اور انکار کرے ان پہ اپنی زبان کے ساتھ۔ انکار کرے کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ لیکن کیسے؟ زبان کے ساتھ انکار کیا جائے کہ آپ علیحدگی میں اسے سمجھائیں، علیحدگی میں اسے نصیحت کریں، مناسب طریقے سے اسے سمجھائیں، جب بھی آپ کو اس کے ساتھ الگ ہو کے گفتگو کرنے کا موقع ملے، اچھے انداز سے۔
وہ انداز ہو جس انداز سے وہ آپ کی نصیحت کو قبول کر لے. غلط انداز سے آپ نصیحت کریں تو عام آدمی نہیں سنے گا, بادشاہ کیسے سن سکتا ہے؟ فرمایا فمن کریہا, تو جو ناپسند جانے کس کو؟ ان کے غلط کاموں کو. کس کے ساتھ؟ اپنے دل کے ساتھ. فقط باری, یا تو تحقیق وہ بری ہو گیا, یعنی کہ وہ ان کی گناہ سے بری ہے. روز قیامت اس سے سوال نہیں ہوگا, اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. ومن انکرا, اور جو انکار کرے کس کے ساتھ؟ اپنی زبان کے ساتھ یا دل کے ساتھ. فقط سلیما, وہ مکمل طور پہ کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. کس سے؟ گناہ وغیرہ سے, عذاب سے. ولیکن من رضی وتابع, لیکن مواخذہ اس سے ہوگا. کس سے؟ من رضی, جو دل سے راضی ہو گیا. کس پہ؟ ان کے غلط کاموں پہ, خوش ہو رہا ہے ان کے غلط کاموں پہ. وتابع, اور جس نے ان کی پیروی کی ان غلط کاموں میں, ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے غلط کاموں میں, یہ جو ہے اس سے حساب ہوگا, اس سے مواخذہ ہوگا, اس کو عذاب ہوگا. قالوا, انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے. یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, الا نقاتلہم, کیا ایسے لوگوں سے ہم قتال نہ کریں؟ کیا ایسے حکمرانوں سے ہم قتال نہ کریں, ان سے جنگ نہ کریں؟ قال لا, آپ نے کہا نہیں. ما صلوا, جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں. یعنی کہ حکمران جب تک نماز پڑھتا ہے تب تک اس سے قتال نہیں ہوگا, چاہے وہ غلطیاں کر رہا ہو, چاہے وہ گناہ کر رہا ہو. اس سے ایک تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے, اور نماز کی وجہ سے نمازی کا کتنا احترام ہے. تو فرمایا جب تک وہ لوگ نماز پڑھتے رہیں تب تک ان سے لڑنے کی, ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کرنا کیا ہے کہ ان کے جو غلط کام ہیں ان کو دل سے برا جانے, دل سے آپ افسوس کا اظہار کرتے رہیں, دل سے آپ کڑتے رہیں, اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اللہ ان کو ہدایت دے, اور جب موقع ملے اچھے انداز سے زبانی بھی انہیں سمجھائیں اور نصیحت کریں. اس کے بعد باب نمبر 12, باب النہی عن طلب الامارہ, ممانعت کس چیز کی؟ امارت طلب کرنے کی. امارت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ باب النہی عن طلب الامارہ, یعنی کہ حکمرانی طلب کرنے کی ممانعت. حکمرانی طلب کرنے کی ممانعت ہے. اس بارے میں حدیث نمبر 1391 1391 قاف, اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے. کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبد الرحمن ابن سمورہ, روایت ہے جناب عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال, وہ کہتے ہیں, قال علی, مجھ سے کہا. کس نے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا عبد الرحمن ابن سمورہ, اے عبد الرحمن بن سمورہ, لا تسأل الامارہ, امارت کا سوال نہ کرنا, امارت نہ مانگنا. کیا مطلب؟ حکمرانی نہ مانگنا, حکمرانی کا مطالبہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ مجھے حکمران بناؤ, مجھے خلیفہ بناؤ, مجھے ووٹ دو. جمہوریت میں یہ بھی مسئلہ ہے. جمہوریت کا دار و مدار ہی اسی بات پہ ہے کہ آپ خود درخواست دیں گے, چند لوگ آپ کی تائید کریں گے اور خود آپ درخواست دیں گے, اور پھر آپ مہم چلائیں گے, آپ لوگوں سے سوال کریں گے, مجھے ووٹ دو, مجھے منتخب کرو. جی آپ دیکھتے جائیے کہ حدیث ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں اور یہ جمہوریت ہمیں کہاں لے جا رہی ہے. یہ تو اے عبد الرحمن بن سمورہ, لا تسأل الامارہ, امارت کا سوال نہ کرنا, مطالبہ نہ کرنا. فإنک ان اوتیتها عن مسئلہ, کیونکہ اگر آپ کو یہ دے دی گئی, یہ کیا؟ حکمرانی, المسلط, مانگنے کی بنیاد پہ, وکلت الیہا, تو آپ کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا. آپ جانیں اور آپ کی حکمرانی جائیں, اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا, اور اللہ کی مدد کے بغیر انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا فإنک ان اوتیتها,
کیونکہ اگر تمہیں یہ دے دی گئی المسلۃ مانگنے کی وجہ سے تو وکیلت الیہا تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کے سپرد کر دیا جائے گا، کس کے؟ امارت کے، حکمرانی کے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر تمہیں یہ دے دی گئی کیسے؟ بغیر مانگنے کے، بغیر سوال کرنے کے، اُعِنْتَ عَلَيْهَا تو آپ کی اس معاملے میں مدد کی جائے گی۔ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا ہے جو حکمرانی کا سوال نہ کریں، بادشاہت کا سوال نہ کریں، خلافت کا سوال نہ کریں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، سورہ یوسف 13واں سپارہ، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ جب یوسف علیہ السلام کو بری کر دیا گیا، جیل سے نکال لیا گیا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، تو تب انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے مالی ذمہ داریاں میرے والے کر دیں۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ سے پہلے بادشاہ نے خود کہا تھا کہ استخلص لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ یوسف کو لے کر آؤ جیل سے، میں اس آدمی کو اپنے پاس رکھوں گا، اپنا خاص آدمی بنا کے رکھوں گا، اور بڑی عزت کے ساتھ ہمارے پاس رہے گا۔ تو اس میں اشارے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اہم ذمہ داریاں وہ بادشاہ دینے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا کر دو، زمین کا جو خزانہ ہے، مال کے معاملات ہیں، وہ میرے والے کر دو۔ انی حفیظ علیم، میں ان معاملات کو جانتا بھی ہوں اور نبھا بھی سکتا ہوں۔ تو یہاں سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہو کہ میں یہ عہدہ اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہوں، اس کی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہوں، اور میرے علاوہ جو لوگ ہیں وہ یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اگر میں نے خود یہ ذمہ داری نہ مانگی تو غلط لوگ آ جائیں گے، پھر انشاءاللہ گنجائش ہے۔ تو یہاں پہ خواہش یہ نہیں ہوگی کہ کرسی مجھے مل جائے، اور نہ ہی یہ مسئلہ ہوگا کہ صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت بھی ہے اور کرسی کی خواہش بھی نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں یا مجھے شریعت نافذ کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اس قسم کے امور کی خواہش جب ہو، پھر اقتدار اگر مانگا جائے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن جب اور لوگ ہیں جو باصلاحیت بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی کہا تھا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، اور جب تم کسی چیز کی قسم اٹھا لو، کسی معاملے کے بارے میں قسم اٹھا لو، مثال کے طور پہ قسم آپ اٹھا لیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یا آپ قسم اٹھا لیں کہ میں یہ کام کروں گا، یہ مطلب ہے یہاں پہ کہ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، اور جب تم کسی معاملے کے بارے میں قسم اٹھا لو، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا، اور تم دیکھو اس کے غیر کو، خیر منہا، اس سے بہتر۔ قسم آپ نے کیا اٹھائی تھی کہ میں یہ کام کروں گا، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ نہ کرنا میں خیر ہے۔ قسم آپ اٹھائی تھی میں کام نہیں کروں گا، اب لگ رہا ہے کہ خیر کس میں ہے، کرنے میں۔ تو فرمایا اور جب تم قسم اٹھا لو علی یمین، کسی معاملے کے بارے میں، فرأیتا، اور تم دیکھو غیرہ، اس کے غیر کو، خیر منہا، اس سے بہتر، فکفر عن یمینک، تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو، وأت الذی ہوا خیر، اور اس کام کی طرف آؤ جس میں خیر ہے، وہ کام کرو جس میں خیر ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے اس قسم کی جس کا تعلق کس سے ہے، مستقبل سے، یہ ماضی کے بارے میں نہیں ہے۔ ماضی کے بارے میں مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے جی آپ نے کل کھانا کھایا تھا، آپ کہتے ہیں جی میں نے کھایا تھا، جبکہ آپ جھوٹی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کھایا تھا، تو یہ اس کا حل نہیں ہے۔ یہ حل ہے کہ مستقبل کے بارے میں آپ نے قسم اٹھا لی تھی میں یہ کام کروں گا، یا قسم اٹھا لی تھی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں اپنے چچا سے بات نہیں کروں گا، آپ چچا سے بات نہ کرنا، کیا اس میں خیر ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ بات کی جائے، رشتہ داریاں قائم کی جائیں، نبھائی جائیں۔ تو یہاں پہ آپ کیا کریں، قسم کا کفارہ ادا کریں اور چچا سے بات کریں۔ آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں کل شراب پیوں گا،
اب خیر کس میں ہے؟ قسم پوری کرنے میں یا قسم پوری نہ کرنے میں؟ نہ کرنے میں. تو یہاں پہ آپ قسم کا کفارہ دیں اور شراب کے قریب بھی نہ جائیں. تو یہ ہے کہ آپ قسم اٹھا لیتے ہیں کسی موقع پہ مستقبل کی قسم، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی لحاظ سے خیر اس کے دوسری جانب ہے یا دنیاوی لحاظ سے خیر دوسری جانب ہے، تو پھر آپ اپنی قسم کو توڑ دیں. مثال کے طور پہ آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کمپنی میں کام نہیں کروں گا، اور کمپنی شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے، اب آپ کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ وہی ایک اچھی جاب ہے آپ کے لیے، تو آپ قسم توڑ دیں اور وہاں پہ جاب کریں اور قسم کا کفارہ ادا کریں. حدیث نمبر 1392 1392 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی ذر، روایت ہے جناب ابو ذر غفاری سے جن کا نام تھا جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ. قال، وہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الا تستعملونی، کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ مجھے کوئی ڈیوٹی نہیں دیں گے؟ کیا آپ مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دیں گے؟ قال، ابو ذر کہتے ہیں فضرب بیدہ علی منکبی، تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں پہ مارا. کس لیے؟ پیار سے، محبت سے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے. ثم قال، پھر کہا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک ضعیف، یقیناً تم ایک کمزور آدمی ہو. یہ نہیں کہ گورنر بننا، یہ ذمہ داریاں اٹھانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یا ابا ذر، ابو ذر، انک ضعیف، بے شک تم کمزور ہو. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے ابو ذر کتنے نیک آدمی تھے اور صحابی تھے، لیکن جب خلافت کی باری آ رہی ہے، امارت کی باری آ رہی ہے، گورنر بننے کی باری آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تم کمزور ہو. پتہ چلا ضروری نہیں کہ ہر نیک آدمی جو ہے وہ بطور حکمران بھی ٹھیک ہو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ جناب کوئی بھی مولوی اور حکمران اور عالم دین حکومت نہیں چلا سکتا. یہ بھی غلط ہے. آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، موجودہ جو سعودی عرب کے بادشاہ وغیرہ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پھر بھی انگلش وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں. جو پرانے تھے وہ بالکل انگلش نہیں پڑھے ہوئے تھے، صرف عربی جانتے تھے، اور عربی کے بھی بڑے علماء میں سے نہیں تھے، لیکن کتنی شاندار حکومتیں چلائیں انہوں نے، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی، دونوں طرح سے. آپ شاہ فہد کا زمانہ دیکھ لیں، دینی اور دنیاوی لحاظ سے سعودیہ نے شاہ فہد کے زمانے میں کتنی ترقی کی، دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھ لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ غلط ہے اگر کسی بھائی کی ہے کہ جناب عالم دین جو ہے وہ حکومت نہیں چلا سکتا، لیکن یہ بھی سوچ غلط ہے کہ جتنا کچھ زیادہ نیک متقی پرہیزگار ہے اسی قدر زیادہ وہ حکومت چلا سکتا ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کہا، یا ابا ذر، ابو ذر، انک ضعیف، یقیناً تم کیا ہو؟ کمزور ہو. وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور بے شک یہ کیا ہے؟ امانت ہے. یہ کیا؟ یہ امارت، یہ عہدہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ امانت ہوتا ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور بے شک یہ قیامت کا دن باعث رسوائی ہوگا اور باعث ندامت اور پشیمانی ہوگا. یعنی کہ جنہوں نے عہدے سنبھالے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کر سکے، عدل و انصاف نہیں کر سکے، وہ روزے قیامت پچھتائیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. میرے بھائیو، غور کرنا چاہیے. ہم لوگ اپنے گھر میں 4 آدمیوں کو نہیں سنبھال پاتے، ان میں عدل و انصاف نہیں کر پاتے. 1 کروڑ آبادی کے ملک، 10 کروڑ آبادی کے ملک میں عدل و انصاف کرنا کوئی آسان کام ہے؟ روزے قیامت کیا جواب دیں گے؟ یہ امانت ہے. وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ روزے قیامت کیا ہوگا؟ باعث رسوائی اور باعث ندامت. إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهِ، لیکن یہ باعث رسوائی نہیں ہوگا، باعث ندامت نہیں ہوگا اس شخص کے لیے جس نے اسے لیا بحق، کیا اس کے حق کے ساتھ. وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور اس نے اچھی طرح ادا کیا، الَّذِي عَلَيْهِ، جو اس کے ذمے ہے، فِيهَا، اس کے اعتبار سے، اس کے معاملے میں، عہدے کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں تھیں اس نے ادا کی اور اس حق ادا کر دیا.
تو وہ روز قیامت رسوا اور ذلیل نہیں ہوگا. باقی لوگ جو ہیں وہ پچھتائیں گے. جن میں عہدہ سنبھالنے کی صلاحیت نہیں تھی وہ بھی پچھتائیں گے, اور جو عہدہ سنبھالنے کے بعد عدل و انصاف نہیں کرتے رہے وہ بھی پچھتائیں گے. اور یہاں پہ بلکہ یہ بتا دوں کہ جناب ابو ذر ایک اور روایت میں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھ سے یہاں تک کہا تھا کہ لا تأمرن علی اثنین, 2 آدمیوں کا بھی حکمران نہ بننا, یعنی کہ 2 آدمی ہوں ان کا امیر نہ بننا تم. یہاں پہ لوگ امیر بن رہے ہیں, حکمران بن رہے ہیں کتنے کروڑوں لوگوں کے, اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ابو ذر سے, ابو ذر 2 آدمیوں کے اوپر بھی حکمرانی ان کی قبول نہ کرنا. ولا تولین مال یتیم, اور یتیم کے مال کا ذمہ دار نہ بننا. یتیم کے پاس کا خزانہ جو ہے ایک آدمی کا خزانہ ہے کہ پورے ملک کا خزانہ ہے؟ ایک کا. آپ اس سے بھی روک رہے ہیں. اس سے پتہ چلا میرے بھائیوں کہ یہ مالی ذمہ داریاں سنبھالنے سے بچنا چاہیے. یعنی کہ جہاں پہ آپ ہیں یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ مال والا شعبہ مجھے ملے, باقی کہیں نہیں یہ مال والا میں فنڈ دوں گا, میں چندہ دوں گا, میں اپنا حصہ ڈالوں گا نیکی کے کام میں, لیکن یہ فنڈ میرے پاس نہیں ہونا چاہیے, کسی اور کے پاس ہونا چاہیے. البتہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی نہیں سنبھال رہا, اور اگر آپ نہیں سنبھالیں گے تو خیر کا کام نہیں ہو سکے گا, پھر مجبوراً لیں تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے. تو کتنے عظیم ہیں یہ احادیث. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کریں, نہ وزیر اعلیٰ چیف منسٹر, اور نہ کوئی عام وزیر, اور نہ کوئی کسی آفس کے ڈائریکٹر اور سربراہ جس کے نیچے 100 آدمی ہوں 50 آدمی ہوں. یہ خواہش آپ نہ کریں. مل جائے اور صلاحیت رکھتے ہیں تو سنبھال لیں اور اللہ سے مدد لیں, اور اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد باب نمبر 13. باب کیا ہے؟ باب لا ولایت للمرأة, عورت کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے. یعنی کہ نہ اس کے لیے گورنری ہے, نہ اس کے لیے خلافت ہے, نہ وہ جج بن سکتی ہے. یہ ساری جو اوپر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں یہ عورت کے لیے نہیں ہیں. اور یہ حدیث بھی ان احادیث میں سے ایک ہے جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ احادیث پڑھ کر پتہ چلتا ہے مومن کون ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے وہ بچے جو آج کل کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, انہیں تو صبح شام بتایا جاتا ہے مرد و عورت کیا ہیں, بالکل برابر ہے. تو ان کے لیے یہ احادیث سننا اور ان پہ ایمان لانا آسان نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ بھی کہوں گا اپنے بچوں کی آپ فکر کریں. آپ نے ان کو اعلیٰ یونیورسٹی میں داخل تو کروا دیا, اب صبح و شام آپ ان کو ایمان کی ڈوز دیں, کیونکہ دوسری ڈوز تو صبح و شام ان کو مل رہی ہے. ادھر سے آپ نہیں دیں گے تو ان کا ایمان پختہ ہو چکا ہوگا ایسے اصولوں پہ جو یورپ نے سکھائے ہیں. پھر آپ بعد میں ان کو سمجھائیں گے, جب وہ 18 سال کے بعد 25 سال کے بعد واپس آئے گا پڑھ کر, پھر وہ کہاں سننے والا آپ کی. آپ تو اس کا ایمان پختہ ہو چکا ہوگا ان باتوں پہ. پھر وہ یہ کہے گا ابا جی بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان سے کیا الجھنا ہے, یہ بیچارے ان کو کیا پتہ ہے, پرانے آدمی ہیں. پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے. چلیں جی, تو یہ دیکھیں حدیث نمبر 1393 1393 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہے؟ امام بخاری. عن ابی بکرہ, ابو بکرہ جن کا نام کیا تھا؟ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. قال, وہ کہتے ہیں لقد نفعنی اللہ بکلمۃ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الجمل. یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت فائدہ دیا بکلمۃ, ان الفاظ کے ساتھ جنہیں میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کب؟ جنگ جمل کے ایام میں. یہ کہ جنگ جمل کے ایام میں سنا نہیں تھا, جنگ جمل کے دنوں میں تو اللہ کے رسول موجود ہی نہیں تھے. مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جو الفاظ سنے تھے ان الفاظ نے مجھے فائدہ کب دیا؟ جنگ جمل کے ایام میں. جنگ جمل اب کیا ہے؟ آج تو ساری باتیں جناب امیر معاویہ جناب علی کے زمانے کی ہو رہی ہیں.
جنگ جمل بھی جناب علی کے زمانے میں لڑی گئی ہے، بلکہ جناب علی کے زمانے میں یہ پہلی جنگ ہے جو ہوئی ہے۔ پہلی جنگ کیا تھی؟ جنگ جمل، جس میں ایک جانب جناب علی تھے، دوسری جانب جناب عائشہ وغیرہ تھیں۔ اس کے بعد جو تھی وہ جنگ صفین تھی، ایک طرف جناب علی تھے، دوسری طرف جناب امیر معاویہ تھے۔ پھر جنگ نہروان تھی، ایک طرف جناب علی تھے، دوسری طرف خارجی لوگ تھے، باغی، جن کو اللہ کے رسول نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ تین بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں کس کے زمانے میں؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اچھا، جنگ جمل کا مختصر قصہ کیا ہے تاکہ آپ لوگ بات کو سمجھ سکیں کہ جب جناب عثمان شہید ہوئے ہیں تو جناب عائشہ جو تھیں وہ مکہ میں تھیں، جناب علی کی ادھر بیعت ہو چکی ہے، ان کی بیعت کر لی گئی ہے مدینہ میں، اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں صحابی مدینہ سے نکل کے مکہ چلے گئے۔ جناب عائشہ کو بتایا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، جناب عائشہ کو بڑا افسوس ہوا، طلحہ زبیر کو بھی بہت افسوس ہوا، کہنے لگے کہ جناب عثمان کے قاتلوں کو پکڑنا ہے۔ اب اس کام کے لیے انہوں نے رخ کیا کس کا؟ بصرہ کا۔ کس کا رخ کیا ہے؟ جناب علی کہاں تھے؟ مدینہ۔ شروع میں ان دنوں مدینہ میں تھے نا، جب وہ نئے خلیفہ بنے ہیں تب تک وہ مدینہ میں تھے، اور جناب عائشہ، طلحہ، زبیر ان کے ساتھی عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بصرہ میں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب علی سے لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، جناب علی سے لڑنے کا ارادہ ہوتا تو وہ کدھر آتے؟ مدینہ آتے۔ وہ جا رہے ہیں بصرہ، جس علاقے میں جناب عثمان کے قاتل پائے جاتے تھے اور موجود تھے، تو وہاں بصرہ میں جو گورنر تھے وہ عثمان بن حنیف تھے جناب علی کی طرف سے، انہوں نے ان کو بصرہ میں جانے سے روکا۔ ادھر جناب علی کو رپورٹ مل گئی، جناب علی بھی وہاں پہنچے، اب آپس میں مذاکرات ہوئے، طے یہ ہوا کہ صلح و صفائی سے معاملہ حل کیا جائے جناب عثمان کے قاتلوں کو پکڑنے کا، اور اس کے لیے لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ معاہدے وغیرہ کر کے وہ لوگ سو گئے۔ اب کچھ لوگ جو باغی تھے، جناب عثمان کے قاتل تھے، قاتلوں کے ساتھی تھے، ان کو یہ صلح کہاں ہضم ہونے والی تھی، انہوں نے رات کو کوئی ایسی یہ ان کے آگ لگا دی، ایسا کوئی انداز اختیار کیا کہ جناب علی کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے حملہ کر دیا، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے حملہ کر دیا، لڑائی ہو گئی۔ تو جنگ جمل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ام المومنین عائشہ اونٹ کے اوپر سوار تھیں، اور جمل کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو۔ تو وہ لڑائی جو ہے پھر اختتام کو پہنچی، لیکن اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، اور صحابہ کرام کو اس لڑائی کا بہت افسوس تھا۔ حضرت علی نے آخر میں جناب عائشہ کو مدینہ بھیج دیا، اور اس انداز سے لڑائی ختم ہوئی۔ تو یہ ہے جنگ جمل۔ تو حضرت علی کے زمانے میں کون سی جنگ ہے؟ پہلی جنگ۔ اور مقصد کیا تھا حضرت عائشہ وغیرہ کا؟ حضرت عثمان کے قاتلوں کا مقابلہ کرنا، نہ کہ جناب علی کو کوئی نقصان پہنچانا، بالکل قطعاً ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں ابو بکرہ کہ مجھے اللہ نے بڑا فائدہ دیا ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے اللہ کے رسول سے سنے تھے۔ کب؟ جنگ جمل کے فائدہ کب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنگ جمل کے ایام میں۔ بعدما کدت ان الحق باصحاب الجمل، بعد اس کے کہ میں قریب تھا کہ میں مل جاتا اصحاب جمل کے ساتھ۔ اصحاب جمل کون ہیں؟ عائشہ اور ان کے ساتھی، یعنی کہ میں اس گروپ کا حصہ بننے والا تھا، قریب تھا کہ میں مل جاتا اصحاب جمل کے ساتھ۔ فاقاتل معهم، تو میں ان کے ساتھ مل کے لڑتا۔ کس سے لڑتا؟ جو سامنے آتے، اور سامنے کون آئے تھے؟ جناب علی آئے تھے بعد میں، اگرچہ ارادہ جناب علی سے لڑنے کا نہیں تھا، لیکن بعد میں ہوا تو یہی نا۔ قال، اب وہ وضاحت کرتے ہیں، کون؟ ابو بکرہ۔ پہلے انہوں نے عام بات بتائی کہ میں نے اللہ کے رسول سے چند الفاظ سنے تھے جن کا جنگ جمل کے ایام میں مجھے بڑا فائدہ ہوا، قریب تھا کہ میں اصحاب جمل کے ساتھ مل جاتا، ان کا حصہ بنتا اور ان کے ساتھ مل کے لڑتا، لیکن مجھے ان الفاظ نے بچا لیا۔ اب بتا رہے ہیں وہ کیا تفصیل ہے جی ان الفاظ کی۔ کہتے ہیں کہ جب لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی،
ان اہل فارسہ کہ فارسیوں نے، فارس والے، ان کے فارسیوں نے مراد کون ہے؟ ایرانی، کہ اہل فارس نے قد ملکو علیہم، انہوں نے اپنے آپ پہ بادشاہ بنا لیا ہے، کس کو؟ بنت کسریٰ، کسریٰ کی بیٹی کو۔ کسریٰ وہی ہے جو ایران، اس زمانے کی ایک سپر پاور ایران تھی اور ایک روم، جیسے آج امریکہ روس ہیں، ایسے اس زمانے میں کون تھے؟ ایران اور روم۔ اچھا، ایرانیوں کا جو سربراہ تھا کسریٰ، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ کسریٰ۔ اس کو لیٹر لکھا تھا نبی علیہ السلام نے، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، اس نے لیٹر آپ کا پھاڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کس نے میں لیٹر پھاڑ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہ کو کیا کر دے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جیسے اس نے میرے لیٹر کے کیا کیے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا۔ کسریٰ کو کس نے قتل کیا؟ کسریٰ کے بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ لیکن کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ بادشاہ کو جب اس نے قتل کیا تو اس سے پہلے، مرنے سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ اس کے خزانے میں دوائیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں، معجونیں پڑی ہوئی تھیں، کسی معجون کے اوپر اس نے لکھوا دیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں قوت با ہے، مردانگی طاقت کی یہ معجون ہے، مردانہ طاقت کی یہ کیا ہے؟ معجون ہے، جو کھائے گا اس کو اس کی قوت مردانہ میں اضافہ ہوگا۔ حقیقت میں اس میں کیا تھی؟ زہر تھی۔ تو بیٹے نے باپ کے مرنے کے بعد پھر وہ کھائی، تو باپ اس کے مرنے کا بندوبست کر کے گیا تھا، تو وہ زہر کھا کے وہ بھی مر گیا۔ اب ان کے پاس کوئی مرد نہ رہا، تو پھر انہوں نے کسریٰ کی اس پوتی کو، یہ کسریٰ کی جو بیٹی کہا گیا، مراد کیا؟ کسریٰ کی پوتی، اس کو پھر انہوں نے بادشاہ بنایا، جس کا عربی میں نام بتایا گیا بوران۔ تو اس کو انہوں نے بادشاہ بنا لیا۔ تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لن یفلح قوم، کوئی ایسی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، ولو امرہم امراتن، جنہوں نے اپنا معاملہ کسی عورت کے حوالے کر دیا ہو، جنہوں نے اپنے معاملے کا ذمہ دار کس کو بنا دیا ہو؟ کسی عورت کو، یعنی کہ جنہوں نے اپنی بادشاہت، اپنی خلافت، اپنی حکمرانی کس کے حوالے کر دی ہو؟ کسی عورت کے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اچھا غور کیجئے، ابو بکرہ نے یہ حدیث کس کے اوپر چسپاں کی؟ حضرت عائشہ کے اوپر، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی کہ اصحاب جمل کی سربراہ کون تھی؟ ام المومنین عائشہ۔ تو کہتے ہیں ابو بکرہ کہ میرے ذہن میں حدیث آ گئی کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی سربراہ کو عورت ہو، تو اس لیے میں اصحاب جمل کا حصہ بننے سے بچ گیا۔ تو جب یہ حدیث جو ہے ام المومنین عائشہ کے اوپر ایک صحابی پڑھ رہے ہیں، تو بعد والی عورتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ کبھی بھی مسلمان سربراہ کسی عورت کو نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اور یہی معقول بات ہے۔ اگر کوئی اصرار کرے تو میں یہ کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ آپ یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے کب سے عورت کو حکمران بننے کا حق دیا ہوا، کب سے؟ لیکن میری اور آپ کی زندگی میں ابھی تک امریکہ میں کوئی خاتون صدر نہیں بن سکی۔ مواقع دیے گئے پھر بھی نہیں بن سکی، وہاں پہ مساوات اور برابری دے دی گئی، اس کے باوجود امریکی فوج کی جب رپورٹ آتی ہے تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ہماری فوج کی جو عورتیں ہیں ان کی طرف سے اتنی زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ جو مرد ہیں وہ ان کی عزت کو، یعنی کہ ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں زبردستی۔ تو کیا آپ نے آزادی دی؟ بھی عورت ہے ہی کمزور، اللہ رب العزت نے پیدا کی، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ یہ میں نے ایک امریکہ کی بات کی، یہی صورتحال یورپ کے دیگر ممالک کی۔ تو جو اسلام نے کہہ دیا اسی میں خیر ہے۔ یہ حکمرانی سنبھالنا عورت کا کام نہیں، عورت کا کام ہے گھر میں رہنا، گھر میں عزت کے ساتھ رہے، گھر میں وہ خوش رہے، اس کو ان ذمہ داریوں میں نہ ڈالا جائے بیچاری کو۔ تو یہ تھا یہ البتہ جو چھوٹی نوکریاں ہیں جس میں حکمرانی نہیں ہوتی وہ اس کو دی جا سکتی ہیں،
وہ بھی جب ماحول درست ہو. مثال کے طور پہ ایسا اسکول ہے جو بچیوں کا ہے, وہاں پہ وہ ٹیچر ہے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 14, باب لکل خلیفۃ بطانتانی, ہر خلیفہ کے 2 رازدان ہوتے ہیں. ہر خلیفہ کے 2 رازدان ہوتے ہیں. حدیث نمبر 1394 1394 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری. عن ابی سعید الخدری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے, وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال, آپ نے فرمایا, ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفۃ, اللہ نے کوئی نبی نہیں بنایا اور نہ کوئی خلیفہ بنایا, الا مگر کانت لہو بطانتانی, مگر اس کے 2 رازدان ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا ہے, جس شخص کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا ہے, اس کے کیا ہوتے ہیں؟ 2 رازدان ہوتے ہیں. بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتحضہ علیہ, ایک رازدان اس کو حکم دیتا ہے نیکی کا اور اس کو اس کی ترغیب دیتا ہے کس کی؟ نیکی کی. وبطانۃ, اور ایک رازدان جو ہے تأمرہ بالشر, اسے حکم دیتا ہے کس کا؟ برائی کا. وتحضہ علیہ, اور اس کو ترغیب دیتا ہے کس کی؟ برائی کی. فالمعصوم من عصم اللہ, اور محفوظ وہی رہے گا جس کو اللہ محفوظ رکھیں گے. اچھا, خلیفہ کے ساتھ بلکہ ہر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو برائی پہ اکساتا رہتا ہے, برائی کی ترغیب دیتا رہتا ہے, اور فرشتہ بھی ہے جو خیر کی ترغیب دیتا ہے, خصوصاً نبیوں کے ساتھ اور خلفاء کے ساتھ علیہم الصلاۃ والسلام. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو میرے ساتھ جن ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول کے ساتھ جو جن تھا, جس کا کام تھا آپ کو یعنی کہ گمراہ کرنا, نعوذ باللہ, گمراہ کر تو نہیں سکتا آپ کو کوئی, لیکن اس کی ڈیوٹی یہ تھی, وہ بجائے اس کے کہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا, اللہ تعالی نے اس کو مسلمان کر دیا تھا. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر خلیفہ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں, نیکی کی ترغیب دینے والے بھی اور برائی کی ترغیب دینے والے بھی. تو اس لیے خلیفہ کو, حکمران کو سوچ سمجھ کے یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے, اور جو بری سوچیں اس کے ذہن میں آئیں, برے وسوسے اس کے ذہن میں آئیں, ان کی تعمیل کرنے سے گریز کرنا چاہیے, انہیں اپنانے سے گریز کرنا چاہیے. تو آخر میں یہ کہا گیا کہ بچ وہی سکتا ہے جس کو کون بچائے؟ اللہ تعالیٰ. تو پتہ چلا اللہ کی مدد کے بغیر انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا. باب نمبر 15, باب ما یکرہ من الثناء علی السلطان. یہ باب کس کے بارے میں ہے کہ سلطان سے مراد کیا؟ بادشاہ. بادشاہ کی تعریف کرنا کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. یعنی کہ بادشاہ کے منہ پہ اس کی تعریفیں کرنا. اصل میں یہ جو باب قائم کیا ہے نا ہماری کتاب الوافی کے رائٹر نے, یہ آدھا باب انہوں نے امام بخاری سے لے لیا, باقی آدھا چھوڑ دیا ہے. چاہیے تھا کہ باقی آدھا بھی لیتے تاکہ بات مکمل ہو جاتی. اب بات مکمل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ دراصل یہ امام بخاری کا قائم کیا ہوا باب ہے. وہ کیا ہے کہ بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کرنا, اور جب بادشاہ کے دربار سے باہر نکلے تو اس کے الٹ باتیں کرنا, یہ ناپسندیدہ ہے. بادشاہ کے منہ پہ آپ کیا کریں؟ تعریفیں, اور باہر آ کے اس کی برائیاں بیان کریں, یہ غلط ہے. یہ تو بالکل غلط ہے. یہ تو حدیث نمبر 1395 1395 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. ان محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر, روایت ہے جناب محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر سے کہ قال اناس لابن عمر, کچھ لوگوں نے کس سے کہا؟ عبداللہ بن عمر سے کہا, انا ندخل علی سلطاننا, کہ بے شک ہم داخل ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں اپنے بادشاہ کے پاس, اپنے حکمران کے پاس. فنقول لہم, تو ہم ان سے کہتے ہیں خلاف ما نتکلم, اس کے برخلاف جو ہم گفتگو اس وقت کرتے ہیں اذا خرجنا من عندہم, جب ہم ان کے پاس سے نکل آتے ہیں. یعنی کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کے باتیں اور کرتے ہیں, باہر نکل کے باتیں اور کرتے ہیں, اس کے منہ پہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں, باہر آ کے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں.
تو کچھ لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بے شک ہم داخل ہوتے ہیں علی سلطاننا، اپنے حکمران کے پاس، فنقول لہم، تو ہم ان سے کہتے ہیں، خلاف اس کے الٹ، اس کے برخلاف، ما نتکلم، جو ہم گفتگو اس وقت کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس سے نکل آتے ہیں۔ قال، تو فرمانے لگے کون؟ عبداللہ بن عمر، کہ کننا نعدھا نفاقا، ہم اس چیز کو منافقت شمار کیا کرتے تھے، یہ تو منافقت ہے کہ اندر تم تعریفیں کرتے ہو، باہر آ کے برائیاں بیان کرتے ہو۔ یعنی کہ آپ کو اگر کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو جب ملاقات کا موقع ملتا ہے اچھے انداز سے نصیحت کرو، وہاں پہ سمجھاؤ، وہاں تعریفیں کرنا اور قصیدے پڑھنا اور باہر آ کے ان کی برائیاں بیان کرنا، یہ جو ہے ہم اس کو منافقت شمار کیا کرتے تھے، یعنی کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ کس حکمران کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو تعریفیں کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد حجاج بن یوسف، اور کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد کون ہے؟ یزید بن معاویہ۔ یہ معاویہ جو ہے آپ جانتے ہیں وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بیٹے یزید، تو یہ ان کے بارے میں گفتگو ہے۔ تو بہرحال اسلام اس حرکت کو ناپسند کرتا ہے، بادشاہ کی آپ غلط تعریفیں کریں اور باہر آ کے اس کی برائی بیان کریں، یہ جو ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم آج کا درس ان کے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث سے سیکھنے کی توفیق دے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، ان کے مطابق عقائد بنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔